بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ڈاکٹر احسن نوید صاحب، جو اس وقت ڈاکٹر مینٹل اینڈ جنرل ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت دیا۔ ہم آج ان سے جانیں گے یہاں پر علاج معالجے کے بارے میں، اور وہ بطور خاص ان لوگوں کے بارے میں جو ذہنی اور نفسیاتی امراض کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے پاس آتے ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے ان سے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر ہاسپٹل میں ان کا علاج کیسے ہوتا ہے، اور پھر اس کے لیے کیا کون سے درجہ بندیاں کیسے کی گئی ہیں، ان کو سہولیات کیسے دیتے ہیں آپ، ان کی میڈیکیشنز وغیرہ کا کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے ہم چاہیں گے کہ وہ اپنا ایک تعارف دیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو۔ ان کے والد صاحب ڈاکٹر عرفان مرحوم، وہ بھی ایک بہت بڑا نام تھے، سائیکاٹرسٹ، بہت بڑے سائیکاٹرسٹ تھے۔ اور اس وقت احسن نوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اپنا تعارف سے آغاز کیجیے۔ یہ جو گورنمنٹ مینٹل اینڈ جنرل ہسپتال ہے، یہ بیسیکلی 1950 کے آخر کی دہائیوں میں ڈھوڈیال کے اندر جو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان ہوا کرتا تھا، تو اس وقت اس کی بنیاد رکھی گئی، اور اس وقت سے جس طرح ایبٹ آباد کو آپ سمجھیں پی ایم اے ملا اور باقی مختلف انڈسٹریز آئیں ہر ملک کے شہروں کے اندر، اس طرح ہمارے حصے میں جو ہے ان کا خیال آیا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا، یعنی کہ مینٹل ڈس آرڈرس کے اور ذہنی امراض کے جو امراض ہیں یا مریض ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ مجھے بڑی فخر کی بات ہے، میرے لیے سعادت کی بات ہے، فخر سے بھی زیادہ، کہ میرے دادا مرحوم ڈاکٹر محمد عرفان صاحب، انہوں نے ڈاکٹر بننے کے بعد جب سروس میں آئے پبلک سروس کے تھرو، اور مطلب انگلینڈ سے اسپیشلائز کر کے آئے، انہوں نے ادھر خدمات ان کی ہوئیں۔ پھر میرے والد صاحب جو تھے ڈاکٹر نوید عرفان صاحب، انہوں نے خدمات دیں ایز اے سائیکیٹرسٹ بھی، ایز اے نیورو فزیشین بھی۔ تو اب ہماری نہ صرف یہ کہ تیسری پیڑھی ہے، بلکہ وہ آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ وہ پھر ایک ریلیشن بن جاتا ہے ہمارا مریضوں کے ساتھ ساتھ۔ تو میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے الحمدللہ کہ اس سال سے میں بھی اسی اپنے علاقے کے اندر، اپنے ہزارہ کے اندر، بالخصوص مانسہرہ کے مینٹل اسپتال جو ڈاڈر میں ہے، یہاں پہ میں خدمات دے رہا ہوں۔ اور یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل ٹیم ہے، یعنی کہ اس میں آپ دیکھیں ہمارے ساتھ پریزن ڈپارٹمنٹ بھی ہے، ہمارے ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہم لوگ خود آتے ہیں، ہم سرونٹس ہیں اس میں۔ تو میں خاص طور پہ جو ہماری مانسہرہ ضلع کی پولیس ہے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ لگ کے مریضوں کا خیال بھی رکھ رہی ہے باقاعدہ طور پہ، اور ان کی رجسٹریشن کر رہی ہے کہ جی ایک بندہ اب اگر، تو اس طرح ہمیں آسانی بھی ہو جاتی ہے کہ اگر ایک بندہ بار بار نشہ کر رہا ہے تو اس کو پھر ہم وجوہات میں چلے جاتے ہیں کہ کس وجہ سے یہ کر رہا ہے اور یہ اس کا حل کیا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا منشیات کا جو ہمارا ہوتا ہے، اس میں ہم 2 ہفتے سے لے کر مہینے تک کا ان کا داخلہ ہوتا ہے۔ بتا سکتے ہیں کہ کون سے اسباب ہوتے ہیں تاکہ لوگ ان سے اوائڈ کر سکیں؟ دیکھیں، سب سے بیسک رول آف تھم جو ہے نا، کہ ہر 6 مہینے کے اندر اپنا ایک میڈیکل چیک اپ کرنا چاہیے، جس کے اندر ہمارے خون پیشاب کے ٹیسٹ، ECG اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، تو ایک تو جو لوگ نہیں جاتے ڈاکٹرز کے پاس، تو انہیں نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی بیماریاں جو ہوتی پتہ ہی نہیں چلتا، جی اچانک کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہارٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی نیگلیجنس کے ہم باقاعدگی سے ڈاکٹرز کے پاس نہیں جا رہے ہوتے، اور جو رویے کی چینجز ہوتی ہیں اس میں ہم اس کو سمپلی 2-3 کیٹیگریز کے اندر ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ ایک ہمارے اپنے ہارمونز ہوتے ہیں، دماغ کے ہمارے جو کیمیکلز ہوتے ہیں اس میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ یہ ہم سے اکثر عتیق صاحب جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، گھر والے جو آ رہے ہوتے ہیں انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے تو ٹینشن نہیں لے لی ان کے بچے نے، یا بیمار تو نہیں ہو گئے۔ پھر ہم انہیں تسلی دیتے ہیں، نہیں جی آپ کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیمیکلز کی وجہ سے یہ ہوتا ہے بایولوجیکل، یا فیملی کے اندر ایک چیز آ رہی ہے تو وہ بچوں کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہے، لیکن وہ جلدی ٹھیک بھی ہو جاتی ہے اگر ٹائملی اس کو توجہ کریں، اگر خاندانی طور پہ کوئی بیماری ہے۔ پھر ہوتا ہے سائیکولوجیکل، اپنی جو ول پاور یا اپنا جو اپنی سوچیں، بچپن کے جو ایسے تلخ واقعات ہوتے ہیں وہ اگر کہیں اس کے بیگیج چل رہا ہو ہمارے ساتھ مریضوں کے ساتھ، اس کی بھی وجوہات ہو سکتی ہے۔ اور پھر آتا ہے معاشرتی، یعنی کہ سوشل ریزنس، اس کے اندر کوئی بھی ہو سکتا ہے، گھر کے اندر مسئلے ہو سکتے ہیں، ساس بہو کے مسئلے ہو سکتے ہیں، باس کا ڈر ہو سکتا ہے، نوکری نہ ملنے کا مسئلہ، یا والدین کا دور ہونا،
اور کافی عرصے کے لیے رابطہ منقطع جس طرح ہو جاتا ہے، یا شوہر بیوی کا رابطہ منقطع ہو جائے، تو یہ سارے سوشل ملک کے حالات واقعات جس طرح اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، تو یہ سارا افیکٹ یہ بھی کر سکتا ہے. تو جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں وہ مکسچر ہوتا ہے ساری چیزوں کا. اچھا، اس پہ یہ جو لوگ مطلب بعض لوگ کہتے ہیں وہ جنات کا یا بھوتوں پریت کا سایہ وغیرہ آسیب یہ وہ اس طرح کے، تو ان کا بھی ہارمونل ایشو ہوتا ہے یا وہ کیا ایشو ہوتا ہے؟ دیکھیں، جو مجھے اس بارے میں تو مجھ سے بہتر کوئی روحانی جو ہمارے علماء ہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ روحانیت والا سوال ہے. لیکن جہاں تک ہمارا ایکسپیرینس ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جو جس طرح ابھی ایک بیماری ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے تھے ہسٹیریا کنورژن ڈس آرڈر، ابھی ہم اس کو ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر کہتے ہیں. اس کو عام طور پہ چیوں کی بیماری یا جنات کی بیماری کہتے ہیں. تو اس میں وہ لوگ جو کہ پھر ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں یا وہ دھونی کے نیچے آگ لگاتے ہیں یا زخم باقاعدہ دے رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو مطلب میں نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ ان لوگوں کے پاس آیا جائے. لیکن ہاں، ہمارے جو اچھے علماء ہیں، جو دیندار علماء ہیں، وہ ہمیشہ انکریج کرتے ہیں کہ ہم اپنی اللہ کے قریب ہوں، اللہ پاک کی ذات کے قریب ہوں، ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کی کوشش کریں، ذکر ضرور کریں. یہ وہ چیزیں جو بیسک ہر مسلمان کو کرنی چاہیے. تو obviously جب ڈپریشن شروع ہوتی ہے، اگر تو انسان کا دماغ ڈپریشن کی سٹیٹ میں کام کرنے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ سیویئر ڈپریشن میں تو وہ بھی کام نہیں کر سکتا جس میں پھر ہم مشینی علاج دیتے ہیں. تو اگر تو وہ کام کرتے اور ذکر بھی انسان کرے اور دوا بھی لے اور اچھے ماحول میں بھی رہے، تو obviously ساری چیزوں کے مکسچر کی وجہ سے بندہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. نہیں مطلب لوگوں کو ایسا فیل ہوتا ہے، ہم چونکہ ایک اویئرنیس پروگرام دینے کے لیے لوگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر لوگوں کے اندر کوئی ایسے سمٹمز، ایسے کوئی علامات اگر ظاہر ہوتی ہیں، کسی فیملی میں کسی فیملی ممبر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو بھی یہاں لایا جانا چاہیے. دیکھیے obviously ہمارے پاس کچھ ایسے مریض بھی ادھر آتے ہیں. یہ ایک جو پیرامڈ ہے نا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا، اس میں جو سب سے ٹاپ پہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے مینٹل ہاسپٹل یا لانگ اسٹے ایڈمیشن، جس در لمبا مہینے سے لے کر 3 مہینے تک یا زیادہ علاج ہوتا ہے. تو جو انفارمل کیئر ہوتا ہے، سب سے بیس پہ جو ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی مدد آپ، سیلف ہیلپ کرنا، ول پاور یوز کرنا، موٹیویشن. پھر انفارمل فیملی، تو اپنے محلے کے کسی دوست کے پاس چلے جانا، کسی بزرگ کے پاس چلے جانا، تو وہ انفارمل کیئر کے اندر آتا ہے. لیکن اگر اس سے بات ٹھیک حل نہیں ہوتی اور اس حد تک دماغ جو ہے وہ ڈیمیجز ہو جاتے ہیں، تو obviously اس کے پیچھے پھر بیماری ہوتی ہے. اور انہیں پھر ادھر لایا جانا چاہیے. جی پھر وہ بجائے اس کے کہ وقت ضائع ہو اور ایک مریض کی حالت ٹھیک بھی نہ ہو رہی ہو، پھر ٹائملی مطلب لے کے آنا چاہیے چیک اپ کے لیے. اچھا، یہ جو ڈرگ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں، جو ڈرگز وغیرہ لینے کے، ان کے پیچھے ریزننگ میں آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ ان کو بچوں کو ملنے والی آزادی ہے، یا سب ان کے کوئی انٹرنل ہارمونل ایشو ہوتا ہے کہ وہ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں؟ اچھا بائی دا وے، یہ جو ڈرگ ایڈکشن کا آپ نے سوال کیا، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ضلع کے اندر اس مانسر، ویسے تو یہ اسپتال پورے صوبے کا اور ملک کا ہے، کیونکہ یہ تو ایک صوبائی اتھارٹی کے انڈر آتا ہے. اس ضلع کے اندر جو منشیات فروشوں کا جو کریک ڈاؤن پولیس نے کیا ہے، وہ اتنی سکسیزفلی کیا کہ یہاں پہ منشیات فروش بہت ہی کم ہو گیا. جہاں تک اویلیبلٹی کی بات ہے، تو دیکھیں سب سے کامن چیز ہے کہ جو چیز اویلیبل ہے نا عتیق صاحب، بے شک ایگزاٹنل کی گولی ہو، سرخ رنگ کی جو گولی ہوتی ہے، زینکس ہو، ایلپو، یا انفارچونیٹلی آئس ہو، چرس ہو، اس کے علاوہ ہیروئن ہو، الکوہل ہو، جب تک اویلیبلٹی رہے گی تو آٹومیٹکلی لوگوں کا ٹرینڈ اس طرف جاتا ہے شارٹ کٹس کی طرف، کہ شارٹ کٹ میں وہ اپنا غم بھول جائیں. تو اس کو مال اڈاپٹیو کوپنگ کہتے ہیں، کہ مثال کے طور پہ اگر گھر میں پیسے نہیں جمع ہو رہے تو انسان کو محنت کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور اللہ کے اوپر توکل کرنا چاہیے. تو کچھ لوگ بجائے اس کے، اور اکثر جو ڈرگز والے ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھے کہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ پہ توکل رکھیں، محنت زیادہ کریں اور اپنے آپ کو اپنی کمر کس لیں اور اپنے ملک کی جو ہے وہ پروگرس کے لیے ساتھ سٹینڈ لیں، وہ جو شارٹ کٹس کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جی بس ہمیں زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، ہم نشے کی طرف آ جاتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، جب ہم پوچھتے ہیں جی ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، ہمارا موڈ اچھا ہو جاتا ہے، ہم سر میں چلے جاتے ہیں، جس طرح عام الفاظ میں لوگ کہتے ہیں، ہمیں ٹینشن بھول جاتی ہے، ہمیں نیند آ جاتی ہے. تو خواتین، مرد، بچے، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اس چیز کا شکار ہیں. تو انسان ہے نا، مطلب ہر انسان جو ہے وہ پھر سیکھتا ہے ایک دوسرے سے. تو اویلیبلٹی نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو صحیح نیشن کے اندر، جب قوم کے اندر ڈائریکشن دے رہی ہو لیکن ہماری اپنی وس کم ہو جائے، تو امریکہ کے اندر بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے، انڈیا کے اندر بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے، پاکستان بھی اسی طریقے سے ان چیزوں کا شکار ہے.
آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں اس کے بعد کتنے پرسنٹ آپ نے دیکھا ریکور ہوئے تو بالکل سیٹ ہو گئے؟ اور کتنے پرسنٹ؟ اچھا ڈرگس والوں میں نا عتیق صاحب یہ بڑا ہمیں خیال کرنا پڑتا ہے کہ اچھا ہمارے پاس اکثر گھر والے آتے ہیں ڈرگس والوں کے، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اسوں پاسپورٹ بڑھا کے دے اور تسی اس مریضاں 3 دیہڑਾں واسطے اپنے کول رکھ کے نو، جس دیہڑے اس تے ویزا لگ گیا تسی اساں ڈسچارج کر کے نو۔ میں تساں مطلب ایک ریالٹی دی گل کردا تو اسی طریقے سے ہمارے جو یہ ڈرگس کا آپ کو پتہ ہے اویلیبلٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ بار بار اگر اس ماحول کو نہ بدلائیں، تو میں ہمیشہ اپنے منشیات سے جو ٹھیک ہو جاتے ہیں لوگ، ڈرگ ایڈکشن سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، انہیں ہمیشہ ایک نصیحت کرتا ہوتا ہوں کہ اس بار تو ہم نے ٹھیک کر لیا ہے، لیکن اگلی بار آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ اس محفل میں نہ بیٹھیں جو آپ کا دشمن ہوتا ہے وہی آپ کو دوست یا رشتہ دار یا کزن کی صورت میں یا عاشق کی صورت میں انفارچونیٹلی ہمارے پاس تو ہر کوئی آتا ہے جی، وہ بتاتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز، وہ آپ کو نشے کی طرف لگاتا ہے تو، اور وہ توبے بھی کرتے ہیں کچھ لوگ، تو جب تک اس ماحول کو بدلائیں گے نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 ریلیپس پریونشن، یعنی کہ دوبارہ سے نشے کی طرف نہ لگنا، کیونکہ برین اتنا زیادہ انفارچونیٹلی عادی ہو جاتا ہے اس ایکسائٹمنٹ کے جو نشے سے ہوتی ہے کہ اس کو کٹ لگانے کے لیے پھر بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، اور وہ جو کریونگ اور ٹالرنس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں یعنی کہ طلب آنا، اس کے اوپر اپنی نفس کے اوپر قابو کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک انسان جو ہے جب اس کی نفس کے اوپر قابو زیادہ ہو جاتا ہے نشہ چھوڑنے کے بعد، اور ماحول بھی، اور دوا بھی 6 مہینے تک 7 مہینے تک اپنے کورس کی لیتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس بھی آتا ہے، تو تبھی وہ لوگ سکسیزفلی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ سمپل داخلہ کراتے ہیں پھر گھر چلے جاتے ہیں، فالو اپس بھی نہیں کراتے، ہم نے دیکھا ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر بار بار اسی وجہ سے بیمار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، مینٹل ڈس آرڈر کے انسان کو اگر خود وہ دیکھتا ہے، آپ کا پروگرام دیکھتا ہے، تو اسے کیسے یہ آبزرو کر سکتا ہے کہ وہ کسی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہے؟ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جی۔ سیلف اسیسمنٹ، سیلف اسیسمنٹ یہ کہ ہم اپنی جو اسیسمنٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے بہت سے کویسچنیئرز بھی آتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے یہ کہ جو اپنی بیسک جو اپنی روٹین ہے اس کو انسان اسٹڈی کرے، اپنی ڈائری لکھیں، اور ڈائری کے اندر ڈائری کو پھر ٹیلی کریں۔ ڈائری اگر لکھنا شروع کریں گے 3 مہینے 4 مہینے، ایک سیلف اویئرنیس ہیبٹ ہے، تو پہلے دن سے لے کر تیسرے مہینے تک اپنی کمپیریزن ہو جاتا ہے۔ اس میں دیکھیں کہ کون سی ایسی چیزیں جو ان سے مس ہو رہی ہے۔ آیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنی جو نیند ہے اس کو کھو رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی بھوک کم ہو رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا انٹرسٹ کم ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے جو پہلے اچھے لگتے تھے اب وداؤٹ اینی ریزن اب وہ برے لگنے لگ گئے۔ تو ایسے بہت سے کویسچنیئرز اویلیبل ہیں، اگر آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیلس چاہیے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں، لیکن یہ کہ ہمارے سائیکولوجیکل اسیسمنٹ جو ہوتی ہے اس کے اردو انگلش دونوں میں کویسچنیئرز اویلیبل ہوتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتا ہے کہ اگر اس کا دل خفا ہو رہا ہے، اگر اس کی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں، کم ہو رہی ہیں، اگر اس کو ایسے وسوسے آ رہے ہیں کہ جس طرح کوئی اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو پہلے تو وہ دیکھیں کہ کیا وہ کوئی ایسی چیز زیادہ تو نہیں استعمال کر رہا، مثلا چائے، کافی، نشہ آور چیزیں یا کوئی اس قسم کی چیزیں، نیند کی گولیاں وغیرہ۔ تو اگر تو وہ بھی ٹھیک استعمال کر رہا ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اٹ کین بی آرگینک، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ کیمیکل کی ڈسٹربنسز ہو سکتی ہیں۔ تو اگر 2 ہفتے سے لگاتار آدمی خفا ہو، پریشان ہو، نیند کے مسئلے ہوں اور اس کے کام کے اندر وہ متاثر ہو رہا ہو، تو پھر آبویسلی دیکھ صاحب ان کو پھر ایڈوائس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، غصہ آنا بھی اس میں بھی ہے کہ غصہ آنے والے بھی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوتا ہے؟ غصہ ایک علامت ہے نا، جس طرح درد ایک علامت ہے۔ اللہ بخشے ڈاکٹر عرفان صاحب میداد جان جب تھا اسکول کے اندر جاتا تھا، سائنس پڑھتے ہوتے تھے ہم لوگ اپنے، پہلے بیکن ہاؤس میں تھا، پھر پبلک اسکول چلا گیا، اس سے پہلے کوئی سار اکیڈمی میں تھا جب انگلینڈ سے آئے واپس۔ تو وہ مجھے یاد ہے جب پین شروع ہوا نا، سائنس کا وہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے، تو مجھے انہوں نے ہمیشہ کہا کہ یہ درد اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے؟ تو میں نے ہمیشہ کہتا تھا درد برا ہوتا ہے، ہم اردو میں ہی بات کرتے تھے، ظاہر ہے اصلی جڑی زبان ہوتی ہے، تو میں ہمیشہ انہیں کہتا تھا کہ جی درد جو ہوتا ہے وہ تو برا ہوتا ہے۔ تو پھر مجھے اسمائل کر کے کہتے کہ درد اچھی چیز ہوتی ہے، کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ کہاں پہ۔ تو جو غصہ ہوتا ہے سر، وہ بھی اوبیسلی گھر والوں کے لیے ایک میسج ہوتا ہے کہ یہ جو غصہ ہے کہیں ایسا تو نہیں اس کے پیچھے ڈرگز ہے، اس غصے کے پیچھے کہیں ایسا تو نہیں اس کے پیچھے ڈپریشن ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پیچھے مریض جو ہے وہ زندگی سے، حقیقت سے لا تعلق ہو گیا ہے اور اب اس کو آوازیں آ رہی ہیں جس کو جنات کی آواز سمجھ رہا ہے، سچ سمجھ رہا ہے، ذہنی بیماری سمجھ رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی روزمرہ
اس کو کوئی ٹارگٹ کر رہا ہے, کوئی نقصان پہنچا رہا ہے, اس کو کوئی ٹریپ کر رہا ہے, کوئی اس کو اس کے خلاف اصل میں کوئی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. تو غصہ جو ہے وہ اس کے بارے میں وہی گولڈن پرنسپلز ہوتے ہیں, جگہ بدلائیں, بیٹھ جائیں, صبر کریں, اور جب ٹھنڈا مزاج ہو اس وقت اپنی رائے کا اظہار کریں. بے شک اس میں 2-3 دن کا وقفہ لے لیں, لیکن غصہ اگر ہمیں ہمارے ارد گرد کسی نہ کسی کو آ رہا ہے تو obviously, اور اگر بار بار آ رہا ہے, اور اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بیجا آ رہا ہے, یہ کسی وجہ کے بغیر آ رہا ہے, تو پھر obviously اس کے پیچھے ڈائگنوسس ضروری ہوتی ہے کہ اس غصے کے پیچھے ہو سکتا ہے ڈپریشن ہو, یا ڈرگز ہوں, یا کوئی ذہنی بیماری ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. ہم کوشش کریں گے کہ ہم لوگوں تک آپ کی بات کو پہنچا سکیں, لوگوں تک یہ پیچھے صاحب ایک جو آخری میرا میسیج ہے وہ یہ کہ ایک تو ان حالات کے اندر اللہ پہ توکل رکھیں, صبر رکھیں, کوشش اپنی جاری رکھیں. ونس اگین تھینک یو سو مچ, آپ ہماری آواز بنیں, اور آپ ضرور آتے جائیں. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ.